تو سب جانتے ہیں، مسلم یہ بھی سبھی سمجھتے ہیں، پرسنل لا اس کو سمجھنا ہے۔ پرسنل یہ بھی انگریزی لفظ ہے اور لا قانون کے معنی میں یہ بھی انگریزی لفظ ہے۔ پرسنل لا کے معنی مسلمانوں کے وہ خاص مسائل جن کا ذکر قرآن حدیث میں ہے اور جن کے احکامات کی تفصیل اور طریقہ قرآن نے بیان کر دیا ہے، جس میں ترمیم اور تبدیلی نہیں کی جا سکتی، ایسے مسائل میں اس سے پہلے جب یہاں انگریز کی حکومت تھی، ایک زمانے تک مسلمانوں کی حکومت کے بعد جب انگریز یہاں قابض ہوئے اور انہوں نے اپنا یہاں جوڈیشری سسٹم قائم کر لیا، یعنی عدالت کا نظام جب انہوں نے قائم کیا، تو اس وقت کے اکابرین کے مطالبے پر انگریز کی عدالتوں میں بھی یہ رعایت رکھی گئی، بلکہ یہ ایکٹ بنایا گیا کہ مسلمانوں کے مسائل انگریز کی عدالت میں بھی مسلمانوں کے مذہب کے مطابق حل کیے جائیں گے، قرآن و حدیث کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ یہ انہوں نے اپنے یہاں کے نظام عدالت میں رعایت رکھی، اور جب ملک آزاد ہوا اور یہاں کا دستور بنا، یہاں کا الگ کانسٹیٹیوشن بنا، تو انگریز کے زمانے میں وہ جو رعایت رکھی گئی تھی، اس رعایت کو یہاں بھی ہندوستان کے دستور میں بھی جگہ دی گئی، اور دستور میں یہ درج کیا گیا کہ مسلمانوں کے عالمی مسائل، وہ مسائل جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، جن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ آزاد ہندوستان کی عدالتوں میں بھی قرآن و حدیث کے مطابق حل کیے جائیں گے۔ یہ یہاں کے دستور میں رعایت بھی۔ اسی لیے وکالت اور لائحی پڑھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ محمدن لا پڑھیں، وہ پرسنل لاز جس میں ہمیں اپنے مذہب کے مطابق فیصلہ کرنے کی رعایت رکھی گئی ہے، ان لاز کو پڑھنا محمدن لا کے حساب سے ہر بننے والے لائر اور وکیل کے لیے ضروری قرار دیا گیا۔ ہمارے وہ مسائل جب بھی ان کے کورٹوں میں جاتے ہیں تو ججوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ محمدن لا کے مطابق ان کے فیصلے کریں، لیکن آئے دن ان مسائل میں جس میں ہمیں رعایت اور چھوٹ دی گئی ہے، تبدیلی کرنے کی ناپاک کوششیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ کوشش شروع ہوئی 1970-71 کے دہائے سے، جب متبنہ بل لے پالک بیٹے کا بل پیش کیا گیا، یعنی وہ بچہ جس کو لے کر کے پالا گیا ہو، جس کو لے پالک بیٹا کہتے ہیں، اس بیٹے کے بارے میں مذہب اسلام نے یہ تعلیم دی، یہ قانون بنایا کہ وہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح کبھی نہیں ہو سکتا، وہ لے پالک کی حیثیت اس کی باقی رہے گی، چاہے اس کو ایک دن کے بچے کو لے کر کے پالا پوسا جائے، پرورش کی جائے، کہلائے گا تو وہ لے پالک بیٹا، اور جب لے پالک بیٹا کہلائے گا تو اس کو حقیقی بیٹے کے احکامات اس پر جاری نہیں ہوں، لہذا باپ کی وراثت میں اسے نہیں ملے گا کچھ۔ ایسے بہت سارے مسائل یہ 1970-71 کے دہائے سے شروع ہوا، تو 1972 میں ہمارے اکابرین اس وقت کے سب مل کر کے سر جوڑ کر کے بیٹھے، اور 1973 میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، اور یہ قائم کرنے کا مقصد مسلمانوں کے ان مسائل کو جن کو دستور میں عمل کرنے کی رعایت دی گئی،
چھوٹ دی گئی اور اس کے مطابق فیصلے کرنے کی بات کی گئی، ان مسائل کی حفاظت کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ قائم کیا گیا، اور اس بورڈ میں تمام مکاتب فکر کو نمائندگی دی گئی۔ یہ بورڈ کسی ایک جماعت کا نہیں، کسی ایک مسلک کا نہیں، کسی ایک مکتب فکر کا بورڈ نہیں ہے، یہ بورڈ مشترکہ ہے، متحدہ ہے، تمام جماعتوں کی نمائندگی اس میں ہے۔ اس میں دیوبندی بھی ہے، اس میں بریلی بھی ہے، اس میں شیعہ بھی ہے، اس میں اہل حدیث بھی ہے، اس میں بہرا برادری بھی ہے، اس میں جماعت اسلامی بھی ہے، اور بھی جو تنظیمیں ہیں یا مکاتب فکر ہیں قادیانی کو چھوڑ کر، جن پر اس 104 اسلامی ممالک کا کفر کا فتویٰ ہے غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے قادیانیوں پر، یا جو اپنے آپ کو جماعت احمدیہ کہلاتے ہیں، ان پر تو کفر کا فتویٰ ہے، لہذا ان کو نمائندگی اس میں نہیں دی گئی۔ ان کے علاوہ جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، ان سب کا یہ متحدہ پلیٹ فارم ہے، سب مل کر کے مذہب پر آنے والے خطرات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر سر پر بم آئے تو پھر بیٹھ کر کے سوچ سمجھ کر کے اس کے حل کے راستے نکالتے ہیں۔ جیسے ابھی وقف امینڈمنٹ بل پیش کیا گیا جو جے پی سی کے پاس ہے، اور جس بل کے ذریعے مسلمانوں کی اوقافی جائیدادوں کو ہڑپنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وقف بورڈ کے اختیارات ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی ان املاک کو، جن کو ان کے پرکھوں نے، بزرگوں نے مختلف کازوں کے لیے، مختلف مقاصد کے لیے وقف کیا تھا، ان کو ہتھیانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لہذا ایک مرتبہ پھر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور اس کے تمام ارکان، اس کے مدعوین خصوصی، گزشتہ 1.5 دن سے، ہفتے کی صبح سے آج دوپہر تک دارالعلوم سبیل الرشاد میں حضرت امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد خان صاحب رشادی دامت برکاتہم کی سرپرستی میں اور آپ کے تحت بنائی گئی مجلس استقبالیہ کی نگرانی میں 1.5 دن تک دارالعلوم سبیل الرشاد میں مختلف مجلسیں منعقد ہوئی، کبھی ارکان عاملہ کی، کبھی ارکان تاسیسی کی، کبھی مدعوین خصوصی کے ساتھ ملا کر سب کی۔ یہ تمام نشستوں میں مسائل کو غور و خوض کیا گیا اور پالیسی بنائی گئی، اور اس کے ختم پر یہ عمومی اجلاس منعقد کیا گیا۔ جیسے میں نے ذکر کیا، تمام مکاتب فکر کی نمائندگی اس میں موجود ہے۔ خطابات کا سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں، پریشانی کسی قسم کی نہ ہو کسی کو، ہر مکتب فکر کے نمائندے کو یہاں اظہار خیال کا موقع دیا جائے گا، کسی کو کم کسی کو زیادہ، بالخصوص مغرب سے پہلے جو مائک پر آئے کے خطاب کے لیے ان کو 4-5 منٹ کا موقع دیا جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے شیعہ برادری سے نمائندگی کرنے کے لیے اس وقت ہمارے اسٹیج پر محترم جناب محمد قمر نقوی صاحب امام جمعہ مسجد عسکری یہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ 5 منٹ میں اپنا خیال پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ اتنا بڑا اجتماع لائق عزت مبارکباد ہے آپ کی یہ بیداری کہ آپ اپنے قومی مسئلے کو لے کر منتظمین کی آواز پر یہاں اتنی کثیر تعداد میں جمع ہو گئے۔ مسائل ہمارے 1-2 نہیں ہیں،
کہ ان کو ایک آدھ جلسے میں یا تھوڑی دیر میں ڈسکس کر لیا جائے۔ سب علماء اور مقررین یہاں پر تشریف فرما ہے، تھوڑا تھوڑا سب بیان کریں گے۔ اس وقت جو ہم سب سے بڑے مسئلے سے دوچار ہیں، سرکار کی طرف سے جو اوقاف کے حوالے سے ترمیمی بل ہے اس کے حوالے سے ہیں، بہت ساری ترمیم اس کے اندر کی جا رہی ہیں۔ قرآن مجید کے اور احادیث کے علاوہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے کہ جو قابل ترمیم نہ ہو سکتا ہے اوقاف کے جو قوانین ہیں یہاں بورڈ کے اندر ان میں کچھ خامیاں ہوں، وہ سب ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم کسی سرکار کو یا کسی حکومت کو ہمارا جو ایک آدھ کوئی قانون ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے بدعنوانی آ سکتی ہے، مثلا ہمارے متولیان کرام کے حوالے سے اوقاف کے اندر خرد برد کی خبریں آ جاتی ہیں، بدعنوانیوں کی، زمین کے غصب کی، اور جو املاک ہیں اوقاف کی ان کے بیجا استعمال کی اور اپنے لیے خالص استعمالات کی خبریں آتی ہیں، قصب اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ انگلی پکڑ کے پھر آپ دامن نہ پکڑیے گا، دامن پکڑ کے پھر آپ سر پہ نہ چڑھیے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ دو چار جو اس طرح کی خامیاں ہیں ان کو بہانہ بنا کر جو اصل وقت کا قانون ہے شریعت کا وہ ہم سے چھینا جانا ان لوگوں کی نیتوں میں ہے، اور یہ جو اوقاف کی اتنی ملکیتیں ہیں اصل میں ان کے اوپر نظر بد لگی ہوئی ہے، وہ ان کی نظروں میں کھٹک رہی ہے۔ اگر ہم آج بیدار نہ ہوئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے ہماری یہ املاک چلی جائیں گی۔ یہ کہنا کہ صاحب اس میں غیر مسلم لوگوں کی شمولیت وقف بورڈ کے اندر ہونا چاہیے، اس سے جو ہے پاردرشتا آئے گی، اس سے ٹرانسپیرنسی آئے گی۔ بھائی ایک مذہب کا اپنا قانون ہے تو کسی بھی مذہب کے قانون کو اس کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ طے کریں گے یا غیر مذہب کے لوگ طے کریں گے؟ کسی مذہب کا قانون تو اس مذہب کے ماننے والے بھی عام طور سے طے نہیں کر سکتے، اس مذہب کے اندر بھی جو اس کے ماہرین ہیں، مثلا ہمارا مذہب ہے اسلام، تو ایک عام آدمی فتویٰ نہیں دے سکتا، ایک عام آدمی کوئی حکم شریعت بیان نہیں کر سکتا۔ جو ایک صاحب علم جو ایک اس استعداد علمی تک پہنچا ہوا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کا مطلب سمجھ سکے، احادیث نبویہ کی معانی و مفاہیم اور ان کے تقاضوں کو سمجھ سکے، وہ ایک حکم بتا سکتا ہے، وہ فتویٰ صادر کر سکتا ہے۔ ہر مذہب کے اندر یہی ہے، تو پھر ہمیں یہ بات کہنا ہے کہ جب ایک مذہب کے اندر اس کا ہر شخص جو ہے اس دین کے مطابق ایک فتویٰ نہیں دے سکتا ہے، کوئی حکم نہیں یا کوئی قانون نہیں بیان کر سکتا، تو دوسرے مذہب والے وہ کیسے اس کے اندر عمل دخل کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی نیت صاف نہیں ہے، اس کی ساری نیت، اس کا سارا ارادہ ہماری املاک کو غصب کرنا ہے۔ آپ کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ اس قدر بیدار ہیں، اس بیداری کو جاری رکھیے گا۔ آپ خوش نصیب ہے کہ ایسے علماء کی آپ کو نمائندگی ملی ہے، رہبری ملی ہے، اور وہ قوم ہمیشہ کامیاب رہی ہے کہ جس نے اپنے علماء کی پیروی کی ہے۔ آپ نے اس کا آج جیتا جاگتا ثبوت دیا ہے کہ آپ بیدار ہیں کہ علماء کی آواز پہ آئے ہیں۔ سیاسی رہبران بھی ضروری ہیں، مگر آنکھ بند کر کے اسلام کے نام پر کسی سیاسی رہبر کے پیچھے نہ جائیے، اس لیے کہ سیاسی رہبر اپنی کرسی کے لیے دین کو بھی بیچ سکتا ہے کبھی، اور کبھی کسی اور مسئلے کو، قانون کو بدل بھی سکتا ہے، لیکن جب تک آپ علماء کے ساتھ رہیں گے آپ انشاءاللہ اپنے دین کو محفوظ پائیں گے، اپنی شریعت کے قانون کو محفوظ پائیں گے۔ بس وقت جتنا مجھے دیا گیا تھا بہت، اس سے زیادہ میں نے 1 منٹ لے لیا ہے، بس آدھی منٹ کے لیے منتظمین سے اجازت کے ساتھ ایک لفظ، ایک بات اور کہنا چاہوں گا۔ ہمارے یہاں اس چیز کی طرف ذرا متوجہ رہیے گا کہ کتنی مرتبہ گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہے کہ ہمارے جو مقدس الفاظ ہیں ان کے حسن کو عیب بنا کے پیش کیا جاتا ہے، جس سے بعض مرتبہ
جب ان کے وہ الفاظ اس طرح مشہور ہو جاتے ہیں عیب بن کر تو ہم ذرا شرمانے لگتے ہیں. مثلا دو لفظ آپ کو بتاتا ہوں جن کے تحفظ کے حوالے سے آج گفتگو ہو رہی ہے. ایک لفظ جہاد ہے، اتنا پاکیزہ لفظ. ایک لفظ شریعہ ہے جو ہمارا قانون ہے، کتنا مقدس لفظ ہے، مگر گورنمنٹ نے پالیسی کے تحت اس لفظ جہاد کو بدنام کرنا چاہا، اس کو عیبدار بنانا چاہا. لفظ شریعہ کو جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مقابلے میں لا کے اس کی اہمیت کو کم کرنا چاہا. کہنا بہت کچھ تھا مگر وقت بہت کم ہے. بس اس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اپنے جو مقدس آپ کے الفاظ ہیں، آپ کی جو اصطلاحات ہیں، کوئی ان کو کتنا بھی بدنام کر کے، کوئی ان کو کتنا بھی باعیب یا عیبدار بنا کے آپ کے سامنے پیش کرے، آپ کو کبھی بھی اپنے مقدسات کی طرف سے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کوئی قانون، آپ کی کوئی اصطلاح دینی ایسی نہیں جس میں آپ کو سر جھکانا پڑے. یہ سب ان کی سازشیں ہیں. ان کو اسی طرح حاضر ہو کے علماء کی آواز پر ناکام بناتے رہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.